أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 اس کے میں نے 2-3 الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. اس آیت کے اس حصہ میں اللہ رب العزت نے اس حج کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر یہ شرط رکھی کہ یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں رو رعایت، کوئی دکھلاوا، کچھ ایسا کہ دنیا کہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، دنیا یہ کہے کہ یہ فریضہ انجام دے کے آ چکے ہیں. اور بعض لوگ تو حاجی صاحب کہلوانا بھی بڑا شرف سمجھتے ہیں کہ اب لوگ ہمیں حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں گے. اگر دل میں یہ نیت ہو کہ میں حج کروں تاکہ لوگ مجھے بھی جیسے ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے بھی کہیں، تو یہ ریاکاری ہے. ایسا عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہوتا. قرآن کریم میں 1-2 جگہ نہیں، بہت ساری جگہ پر مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے اخلاص فی العمل کی تاکید فرمائی ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. 30ویں سپارے میں سورۃ البینہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا سوائے اس بات کے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلہ میں بہت سی احادیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کی رضا اس میں شامل نہ ہو. اس موضوع پر متعدد احادیث اور ان میں متعدد واقعات ایسے ہیں، بڑے دلچسپ بھی ہیں، بڑے عبرتناک بھی ہیں، لیکن ہمارا چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، ہم نے آیت کا وہ حصہ منتخب کیا ہے جس کا تعلق بھی حج و عمرہ سے ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حج اور عمرہ ان دونوں عملوں کو تم صرف اللہ کے لیے پورا کرو. اور حج سے قبل ہمیں کیا کیا ضروری اقدامات کرنے چاہیے. گزشتہ ایک پورا درس اس موضوع پہ نکل گیا کہ اپنا مال حلال ہو، نیت
اللہ کے لیے رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالص ہو۔ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے اس کو ادا کر لیں، والدین کو راضی کر لیں۔ اگرچہ فرائض کی ادائیگی میں والدین کی رضامندی فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ والدین ہیں لہذا انہیں اچھے طریقے سے راضی کر کے، اگر کسی پر زیادتی کی ہے تو اس سے عذر معذرت کر کے اس سے بھی معافی تلافی کر لیں، اور مال حلال سے حج کریں، کیونکہ اللہ رب العزت مال حلال کے سوا یہ عمل قبول نہیں کرتا۔ مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ پاک کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل اس مسلم شریف والی حدیث میں بیان فرمائی کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام سے، پینا حرام سے، پہننا حرام سے، غذا حرام، ہر چیز حرام سے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو مال حلال کی اس اعتبار سے بہت اہمیت ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی مشکوک مال ہے، کم از کم اس موقع پر اس کو استعمال نہ کرے، اور مشکوک یا حرام کے استعمال کا تو کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ اگر آدمی کہے کہ حج کے لیے نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں، ہم بجلی کا بل دے دیں گے، پانی کا بل دے دیں گے، یہ کسی بھی کام کے لیے حلال پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ بلکہ گزشتہ جمعہ میں اس دوسری جگہ ایک درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ رشوت سے جو پیسہ آتا ہے، اوپر سے جو پیسہ آتا ہے، ہم وہ کھاتے تو نہیں، کیا کرتے ہو؟ مطلب پٹرول ڈلواتے ہیں گاڑی میں اور جلا دیتے ہیں، یعنی پٹرول ڈلا کے وہ پیسہ جلا دیتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ تو جتنا پٹرول تم نے وہ ڈالا رشوت کے پیسے سے، اتنے اصل پیسے تمہاری جیب میں بچ گئے، گویا کہ تم نے وہ کھا لیے۔ غرض یہ کہ کسی بھی طرح کا حرام پیسے کا استعمال نہ حج میں، نہ کپڑے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ رہائش میں۔ حلال اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اللہ رب العزت خود پاک اور طیب ہے، اسے صرف پاک اور طیب چیزیں ہی پسند ہیں۔ اور پھر احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام کا طریقہ کیا ہے، میقات کون کون سی 5 جگہ ہیں، اور وہاں سے احرام باندھ کر جن پابندیوں کو اپنے اوپر آدمی خود نافذ کر لیتا ہے، اور حج کے فضائل اور برکات اور ثمرات کیا کیا ہیں، یہ ساری باتیں تقریباً گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھیں۔ اور میقات سے جب تلبیہ کہتے ہوئے آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو عادت ہے، جو بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ اپنے میقات سے غسل کر کے جب احرام باندھتے ہیں تو دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، وہ ننگا ہی رکھتے ہیں، سعی میں بھی ننگا، طواف میں بھی ننگا، اور ہر ٹائم پہ ننگا ہی، حالانکہ وہ کندھا صرف طواف جو قدوم ہے، پہلا طواف، وہ عمرے کا ہے، وہ حج کا ہے، حج افراد والوں کا، کسی کا بھی ہے۔ پہلے طواف میں جاتے ہی رمل اور اجتباء، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ صرف اس ایک طواف کے لیے ہیں۔ رمل ہے جو تھوڑا تیز تیز بھاگنا ہے، یا تیز تیز چلنا کہیں، تھوڑا تھوڑا بھاگنا، اور اجتباء ہے یہ کندھا ننگا کرنا اور کپڑا جو ہے وہ اپنے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا، یہ صرف پہلے طواف کے لیے ہے، اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہی 7 چکر مکمل ہوں، ان 7 چکروں کی دعاؤں کا ذکر میں نے کیا تھا، استلام کا طریقہ بھی ذکر کیا تھا کہ پورے بیت اللہ کے مکمل 7 چکروں میں صرف ایک دعا ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے آپ دیکھیں گے پاکٹ سائز کتابوں میں 7 چکر 7 دعائیں، وہ مولویوں کی تقسیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے وہ کسی سے ثابت نہیں۔ ابھی جو نئی کتابیں چھپ رہی ہیں ان میں یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں۔ ایک دعا ثابت ہے، مثال کے طور پر یہ کونا حجر اسود والا کونا ہے، یہ بیت اللہ کا مثال کے طور پر حجر اسود والا کونا ہے، اور یہاں باب کعبہ ہے، معروف ہو گیا، یہاں میزاب رحمت جو پرنالہ ہے، اور یہ جگہ رکن یمانی ہے۔ میرا خیال یہ تو آپ عمرہ کر کے پہلے یہ دیکھے ہوئے تو ہوں گے نا سارے۔ یہاں سے آپ نے آغاز کیا طواف کا،
جہاں سے بھی آپ نے کیا، یہاں ہاتھ لگ گیا، چھڑی لگ گئی، آپ کے ہونٹ پہنچ گئے، آپ وہاں جا کے بوسہ کر لیں، نہیں تو دور سے بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کریں، ایک مرتبہ چل دیں۔ یہاں سے گھومتے چلتے چلاتے کوئی دعا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک دعا ثابت ہے، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی معروف دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس ایک دعا کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے 7 چکروں میں دوسری کوئی دعا ثابت نہیں۔ آپ کوئی بھی مانگے، اور یقیناً آپ خاموش تو نہیں رہے ہوں گے، آپ دعائیں مانگتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، وہی آپ بھی کریں، لیکن یہ پابندی کہ یہی 7 صفحے جو ہیں آپ نے 7 چکروں میں پڑھنے ہیں، ان چکروں سے نکل جائیں۔ طواف مکمل ہوگا آپ کا یہیں آ کے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں آ کے پھر ایک مرتبہ وہ اسلام کی شکل جو ہے وہ کریں، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کر یہاں یہ جگہ جو ہے، اس جگہ مقام ابراہیم ہے، باب کعبہ سے تھوڑا آگے اور اگلے کونے سے پہلے، اور یہاں مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ سامنے بیت اللہ بھی نظر آئے۔ اس اعتبار سے آپ نے یہاں جس طرف جتنی دور بھی آپ جا سکتے ہیں جائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر رش کے ایام میں جیسا کہ آج کل ہوگا، آج کل یہ بہت ناممکن ہے کہ آسانی سے یہاں جگہ مل جائے۔ اب آپ کو پورے بیت اللہ، پوری مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے، آپ نے اپنے کندھوں کو ڈانپ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ 2 رکعتیں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں 2 رکعتیں، اور جب سلام پھیریں تو بیٹھ کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، دوست احباب، ملک و ملت کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے، اور یہاں کسی قسم کی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی تو عصر کے بعد ہمارا طواف مکمل ہوا تو عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، فجر کے بعد مکمل ہوا سورج اگنے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ ان 2 رکعتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی طواف مکمل کرے یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، لہٰذا یہ 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھیے۔ اگر روزہ نہیں ہے، دن کا وقت ہے، روزہ نہیں ہے، رات ہے تو روزہ ہوتا ہی نہیں، زمزم پئیں جتنا ہو سکتا ہے، بہت بابرکت پانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین پر سب سے مبارک پانی ہے، طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ بھوکے کے لیے غذا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ آپ نے دعا نہیں فرمایا، کیونکہ دعا آرام دیتی ہے، آرام نہیں بھی دیتی، اور یہ زمزم ہر حال میں بیماری سے شفا دیتا ہے۔ پئیں اور باب الصفا سے صفا کی طرف نکل جائیں۔ اب باب الصفا کہاں ہے؟ اگر اس کونے کو آپ نے مان لیا ہے کہ یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہاں آپ پیچھے کو دیکھیے، آپ کو سیدھا ایسے باب الصفا لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ وہاں سے نکل کر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، لیفٹ سائیڈ کو ہوتے ہوئے آپ کے سامنے وہ صفا پہاڑی یا جو بھی اس کا حصہ ہے سارا، بس آپ یہ سمجھ لیں نا کہ یہاں حجر اسود ہے، یا پھر میں آپ کو حجر اسود کی شکل دکھائی دوں۔ اب یہ فوٹو بھی کچھ انہوں نے ایسا ہی بنایا ہے نا، کہ شاید یہ وہ جو حصہ ہے نا حتیم کا، یہ حتیم کا حصہ ہے، اور اس اعتبار سے یہاں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جگہ ہے جہاں حجر اسود ہے۔ اور یہاں سے جب آپ پیچھے کو دیکھیں گے، یہ ساری جگہ جہاں سے آپ کہیں سے بھی نیت کر سکتے ہیں اللہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو یہاں باب صفا لکھا ہوا ہوگا اس جگہ پر۔ اب یہاں سے آگے نکلیں گے تو یہاں آ کے وہ صفا پہاڑی ہے، تو اس طرح آپ نے صفا پہ جا کے صحیح شروع کرنی ہے۔ لیکن جس طرح 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جگہ یہی ملے گی یا نہیں ملے گی، اسی طرح کسی بھی راستے سے آپ وہاں صفا پر پہنچ جائیں، صفا پر جا کر قبلہ رو ہو جائیں، اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کوشش کر کے کہ جہاں سے آپ کو کعبہ شریف نظر آئے۔
لیکن وہ نظر نہیں آتا. آج کل اتنے پلر ہو گئے توسیع کے نتیجہ میں کہ کوئی کہیں سے کوئی تھوڑا سا سے راستہ نظر آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی کوشش ہے کہ ہم کعبہ دیکھیں تو وہ جگہ ہر کوئی پہنچ نہیں پاتا. لہٰذا اس بات کو آپ نظر انداز کر دیں کہ آپ کو کعبہ دکھا یا نہیں دکھا. آپ نے یہاں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی مشہور آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھنی ہے. اگر پوری یاد ہو تو پوری پڑھیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اور اگر اس باری یاد نہ کی ہوئی ہو تو اوپر دیکھیں، وہاں اوپر چھت پر بھی یہ آیت پوری کی پوری خوبصورت خط میں لکھی ہوئی ہے. وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اور نقل مارنے کی تو ہماری پرانی طالب علم کے زمانے سے عادت چلی ہی آ رہی ہے، چلیے یہ بھی صحیح. اور ساتھ ہی یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات آپ یہاں کہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اب نیچے کی طرف اترنا ہے، صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہونا ہے. لیکن روانہ ہونے سے پہلے یہ کلمے پڑھنے، کچھ دعا وغیرہ مانگ لینے کے بعد کہیے ابدع بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اللہ نے کیا شروع کیا؟ اللہ نے صحیح تو شروع نہیں کی نا، اللہ نے ذکر شروع کیا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو میں صحیح وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے ذکر شروع کیا ہے. یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے کہا ابدع بما بدأ اللہ بہ. یہ کلمات کہتے ہوئے یہاں سے نیچے اتر جائیں، نیچے اترنا شروع ہو جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ جگہ جو ہے وہ پلین آ جائے گی. اور تھوڑا سا چلنے کے بعد آپ کے سامنے گرین لائٹس یا گرین ایریا آ جائے گا. اس ایریا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم. اور یہاں صفحہ پر جو ایک دعا ہے نا الحمدللہ وحدہ، یہ رہ گئی کہنے سے، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یاد کر سکے تو یہ کلمات بھی یاد کر لیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر کہے. یہاں صرف گرین ایریا میں آپ کو یہ الفاظ کہنے رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم. اس کے علاوہ پوری اس سعی کے دوران کوئی دوسری دعا ثابت نہیں. جس طرح طواف میں سوائے اس جگہ کے ربنا آتنا فی الدنیا کے علاوہ کوئی دعا ثابت نہیں، اس طرح اس ہری لائٹس کے نیچے جو دعا ثابت ہے اس کے علاوہ پورے سعی کے دوران کوئی دعا ثابت نہیں، سوائے اس کے کہ صفحہ پہ آپ نے کچھ کلمات پڑھے، آیت پڑھی قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا، اور وہ دعا جو لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ وحدہ. اس ایریا میں آپ نے تھوڑا بھاگتے ہوئے نکلنا ہے. یہ جو گرین ایریا ہے اس کو تھوڑا سا بھاگتے ہوئے پار کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یقطع الابطح الا شدا، یہ وادی پتھریلی وادی بھاگ کر پار کرنی ہے. اب یہ کبھی پتھریلی تھی، آج تو دنیا کا بہترین ماربل وہاں لگا ہوا ہے. تو ابھی جو بھاگنا ہے وہ بھاگنا ہی ہے، پتھریلی تو نہیں رہی لیکن بھاگنا ہے. اور یہاں بھاگنے کی مشروعیت کب ہوئی؟ وہ پرانا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں لٹایا جہاں آج چاہے زمزم ہے. باتیں ساری یقیناً آپ کو معلوم ہوں گی. اور پینے کے لیے کوئی بندہ ملے، کسی سے کوئی تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑ کر یہاں سے آئیں. اب یہ جو صفا سے نیچے اترنے والی جگہ ہے وہ آرام سے اترتی گئیں کیونکہ ادھر بچہ نظر آ رہا تھا. اب جو گرین ایریا ہے وہ اتنا گہرا تھا، وادی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا لا یقطع الابطح الا شدا، وہ گہری وادی تھی، وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے. اب ماں کا دل ہے کہ میرے بچے کو کوئی جانور کوئی کچھ بھی تکلیف نہ پہنچائے، بھاگ کے آگے گئیں، وہاں تک بھاگی جہاں سے پھر اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آنا شروع ہو گئے. تو یہ بھاگی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام.
اپنے بچے کو اس وقت دیکھ نہیں پا رہی، لہذا بھاگ کے وہ حصہ پار کیا، آگے جیسے ہی نظر آنے لگے پھر آرام سے چلنا شروع اور مروہ تک گئیں۔ صحیح یہ ہے کہ اگر رش نہ ہو، رات کا وقت ہے، کبھی عمرے کے دوران ایسا موقع آ سکتا ہے، حج میں تو کوئی ممکن نہیں لگتا، رش نہ ہو، رات کا وقت ہو، لوگ نہ ہوں، تو خاتون کو بھی کوشش کر کے یہ جگہ تیز بار کے نکالنی چاہیے اگر بے پردگی کا کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ اصلاً یہ سنت ہی ایک خاتون کی ہے، اصلاً یہ سنت ہی خاتون کی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ وادی باغ کر پار کی ہے، لیکن اگر رش ہے، دن ہے، لوگ ہیں، بے پردگی کا خطرہ ہے تو پھر عورت بھاگے نہیں، وہ نارمل پار کر لے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جو بھی محرم ساتھ ہے وہ بھاگ کے نکلے۔ اب یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ اب مجھے بھی، اس کی کوئی مجبوری نہیں، بھاگ کے نکلے، جا کے انتظار کر لے 2 منٹ، یہاں سے نکل کر پھر نارمل سپیڈ میں چلنا شروع کر دیں اور سیدھے جائیں۔ اگلا حصہ گرین ایریا کے بعد والا حصہ مروہ تک کافی لمبا ہے، پہلا تھوڑا ہے، جلدی گرین لائٹ ایریا آ جاتا ہے۔ بہرحال دعائیں کرتے ہوئے، ذکر اذکار جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ دعائیں کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، تلاوت کرنا چاہے کوئی تلاوت کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اور مروہ پہ چڑھ جائیں۔ یہاں صفا پہ تقریباً وہی حالت ہے جو مروہ پہ ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، پتھر صفا کا بھی تھوڑا سا چھوڑا ہوا ہے اور مروہ کا بھی تھوڑا سا، باقی سب کور کر کے انہوں نے آگے شیشے لگا رکھے ہیں، دار کے اب شکل جو ہے عمارت کی حالت میں بڑی اسپیشل ہو گئی ہے۔ جہاں تک آپ جا سکتے ہیں جائیے، آپ پتھر تک پہنچ کے پتھر کے اوپر سے ہو کے آنا چاہیں اس کے چانسز بھی موجود ہیں، رش چاہے کتنا بھی ہو اور آدمی آرام سے چلا جائے، جا سکتا ہے۔ اور اگر نہیں جاتے تو جو 2 پلر ہیں، مثال کے طور پر یہاں صفا ہے اور یہاں مروہ ہے، یہی بنے گا نا، تو یہاں جو گھوم کے آنے کے لیے سینٹر میں ایک پلر، یہاں ایک پلر کافی بڑا موٹا پلر، اس کے اوپر سے آپ چاہیں تو یہیں سے ہو کے آ جائیں، آپ صفا کے اوپر سے ہو کے آ گئے، کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ اس پتھر کے حصے سے ہو کے آئیں گے، بلکہ درمیان میں جو انہوں نے کرسیوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، کرسی گزرنے کے لیے ویل چیئر جو جگہ بنائی ہے، اس ویل چیئر کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جہاں وہ راستہ ختم ہوتا ہے وہیں سے گھما کے دوسری لائن میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ساری جگہ جو ہے ادھر صفا کی ہے اور ادھر مروہ کی ہے۔ مروہ پر چڑھ جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، اور جس طرح ذکر اذکار دعا وغیرہ آپ نے وہاں کی ہے یہاں بھی کریں، لیکن ان الصفا والمروہ وغیرہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ وہ یہاں نہیں ہیں، وہ صرف صفا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ کا صفا سے لے کر مروہ تک ایک شوط یا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ بعض لوگ ہمت والے ہوتے ہیں، وہ صفا سے لے کے صفا تک ایک چکر پورا سمجھتے ہیں، ہمت کی بات ہے نا، 14 چکروں کو 7 مانتے ہیں، جبکہ وہ 7 پورے کرنا بھی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ یہ بیت اللہ کی طرح نہیں ہے کہ حجر اسود سے حجر اسود ایک، اس طرح تو واقع بنے گا نا، صفا سے لے کے صفا تک ایک، ایسا نہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، 4، 5، 6 اور مروہ پر 7۔ طریقہ کار وہی ہے، جاتے ہوئے جائیں گے گرین ایریا سے بھاگ کے نکل جائیں، آتے ہوئے آئیں گے بھاگ کے نکل جائیں، اور دعا بھی وہی ہے، جاتے ہوئے بھی وہ پڑھتے جائیں، آتے ہوئے پڑھتے جائیں، باقی سارا وقت جو ہے وہ ذکر اذکار دعائیں۔ یہ یقیناً وہ مقام ہے جس مقام پر اللہ دعائیں سنتا ہے اور مانتا ہے۔ اس طرح آپ نے جب 7واں چکر مکمل کیا جا کے مروہ پر، آپ کی صحیح مکمل ہو گئی۔ اور ساتھ ہی جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں کندھا ڈانپ کر اور پھر دوبارہ کندھا ننگا کر کے صفا کا سلسلہ شروع کریں، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا، کندھا ننگا رکھنے والا وقت جو ہے وہ صرف اس طواف کی حد تک تھا، اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہاں سے 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد وہاں سے باہر نکل جائیں۔ بعض لوگ جلد بازی میں کیا کرتے ہیں کہ ساتھ وائف ہے مثلا،
تو وہ کیا کریں گے، ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی کینچی یا جیب سے کینچی نکال لی، کیونکہ وہ چھوٹی سی کینچی تو رکھی جا سکتی ہے نا پاس، کینچی نکالی، ابھی خود احرام کی حالت میں ہے اور بیوی کے بال کاٹ دیے تھوڑے سے۔ یہ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ آپ احرام میں ہیں، اپنے بھی نہیں کٹوا سکتے، اور صحیح یہ ہے کہ دوسرے کے بھی نہ کاٹیں، لیکن اس سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دم آ جائے گا، لیکن ایک عمل جو صحیح نہیں ہے اس کو آپ صحیح کی طرف لے جائیں۔ آپ پہلے وہ باربر شاپ سے، وہاں بڑی لمبی چوڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں، باربر شاپ پہ جائیں، وہاں سے اپنے بال کٹوائیں۔ حج میں اور عمرے میں اگر کافی لمبا عرصہ ہے، جیسا کہ باہر سے آنے والے حجاج کرام کو 3 ہفتے، کسی کو 2 ہفتے مل جاتے ہیں، وہ چاہیں تو گنجا کروا لیں عمرے کے ساتھ، اور چاہیں تو بال کٹوا لیں، آدھے کٹوا لیں، تیسرا حصہ کٹوا لیں، دونوں طرح جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ گنجا کروایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارحم، اللہم اغفر المقصرین، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلاقہ کرنے والے، حلق کرنے والے، گنجا کرنے والوں پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما۔ صحابی نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، جو چھوٹے کرانے والے ہیں ان کے لیے آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ گنجا کرانے والوں کی بخشش فرما۔ صحابی نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، آپ نے پھر نہیں کہا مقصرین، تیسری مرتبہ بھی یہی کہا۔ وہ صحابی بھی تیسری مرتبہ یہی کہتے ہیں، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا والمقصرین، اے اللہ بال منڈوانے والوں کی بخشش فرما، اور اب چوتھی مرتبہ جا کے کہا کہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا فائدہ یا کتنی فضیلت زیادہ ہے گنجا کروانے کی، اور جائز ہے، بال کٹوانا بھی جائز ہے۔ اور دونوں کے جائز ہونے کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم بغیر کسی خوف و خطرہ کے پورے امن و امان کے ساتھ یقیناً مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، کچھ لوگ گنجا کروائیں گے، کچھ لوگ بال کٹوائیں گے۔ دونوں کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے۔ بہرحال یہاں سے مردوں نے، عورتیں ظاہر ہے کہ گھر جا کے یا جیسے بھی ممکن ہو پردے کے ساتھ ہو، اپنی انگلی کے 1 پورے 1/3، صرف انگلی کا 1/3 یہ حج کے موقع پر جو ہے، عمرہ کے موقع پر وہ نکالیں گی۔ اور اگر کسی نے حج افراد کرنا ہے تو وہ نہ بال کاٹے گا نہ احرام نکالے گا۔ اگر کسی نے حج قران کرنا ہے، نہ بال کاٹے گا نہ احرام نکالے گا، لیکن حج قران کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ قربانی کا جانور۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جانور ساتھ لے جانے کا تو آج کوئی سسٹم نظر نہیں آتا۔ کچھ بدو لوگ جو مکہ کے دائیں بائیں والے ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں اور وہی صحیح معنوں میں قران کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں ہم نے وہ پرچی لے لی ہے، اب بکری تو جیب میں نہیں آ سکتی نا، اس کے ساتھ جو مشقتیں ہوتی ہیں وہ ساری پرچی جیب میں ڈال لی اور کہا کہ ہم بکری ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بکری واقعی ساتھ ہے تو قران کیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سعی کے دوران درمیان وسط صفا اور مروہ کے ایک خطبہ دیا چھوٹا سا، اور فرمایا کہ جو لوگ قربانیاں ساتھ نہیں لائے لیکن انہوں نے قران کی نیت کر لی ہے، وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، اپنی نیت فسخ کر لیں، کینسل کر دیں، یعنی قران کی بجائے تمتع کر لیں، عمرہ کریں، احرام نکال دیں، بال کٹوا لیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت، جو مجھے بعد میں پتہ چلا ہے، جن باتوں کا، جن مشقتوں کا مجھے بعد میں پتہ چلا ہے، اگر کبھی مجھے پہلے پتہ چلتا لما سقت الحدی، تو میں قربانی ساتھ نہ لے کے آتا، یہاں سے آ کے قربانی لے لیتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی فری تو آئی نہیں تھی، مدینہ سے آپ نے 63 اونٹ لیے، وہ بھی پیسے سے آئے،
یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں 37 اونٹ منگوائے، وہ بھی پیسے سے آئے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا، سارے پیسے سے یقیناً آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ اتنی مشقت ہوتی ہے کہ ہم نے مدینہ سے احرام باندھا، 10 تاریخ تک اسی حالت میں وہی ساری پابندیاں رہیں گی، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اگر یہ ساری سختیاں جو آج مجھے معلوم ہو رہا ہے پہلے معلوم ہوتا تو میں جانور ساتھ نہ لاتا بلکہ عمرہ کر کے احرام کھول لیتا۔ اس حدیث کی روح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو نیت کینسل کر کے عمرہ کر کے احرام نکالنے کا حکم دیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ افضل ترین حج حج تمتع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا فرمائی کہ میں اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کرتا۔ تو آپ نے جس کی تمنا فرمائی، ہمیں چاہیے نا کہ وہ اختیار کریں۔ آسان بھی ہے، جا کے عمرہ کر کے حرام کھول دیجئے، 10 دن 5 دن 8 دن 3 ہفتے جتنا کسی کو وقت ملتا ہے، نارمل لائف روزمرہ کی زندگی گزاریے، 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھ لیجیے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ بات کو سمجھنے کی بجائے اڑ جاتے ہیں، جو عادت ہوتی والوں کے اڑ گئے ضد پہ، نہیں جی نبی پاک نے وہ کیا تھا ہم وہ کریں گے۔ نبی پاک مدینہ سے اور یمن سے اونٹ لائے ہیں، لائیے، جیب میں پرچی ڈال کے کہیں کہ ہم نبی کی سنت پوری کریں تو کیسے ہوگا؟ وہ سارا کام تو کرنا چاہیے نا، وہ نہیں وہ پرچی ڈال لی جیب میں اور کہاں کہ بکری لے کے جا رہے ہیں ہم قران کریں گے۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ہمیں تمتع کر لینا چاہیے اگر اس کی گنجائش ہے۔ بہرحال حج افراد والے اور حج قران والے یہ دونوں احرام نہیں نکالیں گے، نہ بال نکالیں گے، اور جو تمتع والے ہیں وہ جیسے ہی صحیح مکمل کریں گے بال نکال لیں، احرام جو ہے وہ نکال لیں، نہائیں دھوئیں اور سادہ لباس پہن لیں، چاہے درمیان میں 1 دن کا وقت، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت دن پہلے ہوں۔ آپ 7 تاریخ کو گئے، 7 ذو الحج کو عمرہ مکمل ہو گیا، بال نکال دیے، آدھے نکال دیے، پونے نکال دیے، جتنے بھی چاہیں نکال دیں اور احرام نکال دیں۔ اگلے دن 8 تاریخ کو احرام باندھیں، منی چلے جائیں۔ اور اگر کوئی 8 تاریخ کو صبح جا کے عمرہ کر لیتا ہے اور ظہر جا کے پڑھ لیتا ہے نئے سرے سے احرام باندھ کے منی میں، تمتع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ گھبراتے رہتے ہیں درمیان میں وقت کتنا ملے گا، وقت جتنا بھی آپ چاہیں مل سکتا ہے، بس آپ وقت سنت پہ عمل کرنے کی نیت رکھیں تو تب ہے نا۔ بہرحال جتنا بھی کسی کو وقت ملے 8 تاریخ آنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ 8 تاریخ تک کوشش کر کے باجماعت نمازیں ادا کرے حرم شریف میں، کیونکہ حرم شریف میں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں کہ کتنا لمبا چوڑا اللہ ثواب دیتا ہے۔ کوشش کریں باجماعت نمازیں پڑھیں، اور 8 تاریخ جیسے ہی شروع ہو، 8 تاریخ کو سنت یہ ہے کہ آپ غسل کریں، سنت یہ ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی غسل نہیں کر سکتا، کوئی طبیعت نہیں ہے، بعض لوگ کچھ موسم بدلنے آنے جانے بھاگ دوڑ کے نتیجہ میں بیمار ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت بخار ہو گیا، نہانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو وہ وضو کر لے، جیسا کہ میقات پہ بھی یہی بات تھی کہ غسل افضل ہے، وضو بھی جائز ہے۔ غسل یا وضو کر کے اب احرام نئے سرے باندھیں، اور احرام باندھنے کا پھر طریقہ، جوتا، کپڑا، یہ وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پچھلے درس میں موجود تھیں، لہذا ان کو دہرانا جو ہے وہ بات کو لمبا کر دے گا۔ آج آپ نے ظہر کی نماز جا کے منی میں پڑھنی ہے، 8 ذو الحج یوم ترویہ، ظہر کی نماز منی میں، عصر کی منی میں، مغرب کی منی میں، عشاء کی منی میں اور فجر کی منی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں منی میں پڑھی، اور 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھا، لیکن قصر کر کے پڑھی۔ قصر اور جمع 2 چیزیں ہیں، عام سفر میں قصر اور جمع دونوں جائز ہیں، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا، جمع نہیں کیا،
منا میں، لیکن قصر کی، فجر کی 2 سنتیں اور وطر عشاء والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے اور حضر میں بھی نہیں چھوڑے، وہ ہر حال میں آپ پڑھتے رہے، لہذا وہ تو پڑھنے ہیں ظہر کے کل 2 فرض پوری نماز کی جگہ، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 2 فرض اور وطر، یہ ہے جو منا کی سارے وقت کی نماز ہوگی، یہ یہی رہے گی آج بھی، اور عرفات مزدلفہ سے ہو کر واپس آ کے جب آپ رکیں گے 3 دن کے لیے، ان دنوں میں بھی نماز جو ہے وہ یہی طریقہ رہے گا، بر وقت لیکن قصر اور باجماعت۔ اگر کاروان والے یا جن کے ساتھ آپ نے پیکج لیا ہے حج کا، وہ آپ کو آدھی رات کو اٹھا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی جانا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اصل سنت رسول کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز منا میں پڑھی، فجر کے بعد آپ ذکر و دعا میں مشغول رہے، اور جب سورج اگ گیا، سورج طلوع ہو گیا، تو اس کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ہے سنت اصل۔ اگر کوئی کر سکے، جو پیدل والے لوگ کرتے ہیں ان کے لیے چانس ہوتا ہے اور بڑا مناسب سا وقت مل جاتا ہے، لیکن پیدل کرنے والا جو ہے اپنی اب ہمت ہے اس کی، اگر کہے کہ مجھے کمپنی کی ٹرانسپورٹ بھی چاہیے تو کمپنی والے پھر اپنے حساب سے لے کے جائیں گے، ظاہر وہ تو ہماری نہیں مانیں گے نا۔ اگر کوئی وقت سے پہلے روانہ ہو جاتا ہے، سنت ترک ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں، انشاءاللہ گناہ نہیں، کیونکہ وہ مجبور بھی ہے، اسے کاروان والے جیسے چلائیں گے اس کو چلنا ہوگا، الا یہ کہ اگر کوئی واجب یا فرض چھوٹ رہا ہو تو پھر کاروان کی ماننا جائز نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور اس میں فرض واجب کوئی نہیں چھوڑتا، سنت ترک ہوتی ہے۔ اگر وہ رات کو لے کے جاتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد وہ اعلان کر دیتے ہیں کھانے وانے کے دوران ہی کہ بھئی دیکھو ہمیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے یہاں سے نکلنا ہے، بسوں میں بیٹھ جانا ہے، پھر وہاں سے کب چلیں گی بسیں وہ ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ یہ 5 نمازیں یا کم از کم 4 نمازیں فجر کو چھوڑ کر، کیونکہ فجر سے پہلے لے جاتے ہیں، یہ 4 نمازیں وہاں پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے ظہر عصر یہ بھی وہاں نہیں پڑھی، بلکہ وہ پہنچنے کے چکر میں حرم میں ٹائم نکل گیا، تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی جب بھی آپ چاہیں 8 تاریخ کو آپ رات وہاں پہنچ جائیں۔ یہ رات منا میں گزارنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی اس رات کو منا میں پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ سیدھا عرفات چلا جائے، اس کا حج مکمل ہے، لیکن اس سنت کے ترک کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ فجر کے بعد، فجر سے پہلے جس وقت بھی آپ روانہ ہوتے ہیں یہاں سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وادی نمرہ نے میرے لیے ایک خیمہ نصب کر دیں۔ وادی نمرہ عرفات سے تھوڑا پہلے وادی اورنا ہے، اس سے پہلے وادی نمرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا، دوپہر سے پہلے کا کافی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے رہے، وادی نمرہ میں جہاں خیمہ لگایا گیا۔ پھر آگے تھوڑا ہو کر وادی اورنا میں آپ پہنچے، اور جہاں آج مسجد نمرہ ہے، یعنی نام دیکھیں تھوڑا فرق ہے، پہلے وادی نمرہ آتی ہے، پھر آپ اورنا میں گئے اور وہاں جا کے خطبہ دیا، وہیں جا کے آپ نے ظہر اور عصر جمع اور قصر کر کے پڑھی۔ آج مسجد نمرہ وادی اورنا میں ہی ہے، لیکن چونکہ وہ بڑی وادی ہے نمرہ، اس لیے اس کا نام جو ہے مسجد نمرہ ہی رکھا گیا، مسجد عرفات بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ دوپہر سے پہلے وادی نمرہ میں، اور دوپہر کے بعد اورنا اور عرفات میں۔ آج کل چونکہ ایسا کچھ ممکن نہیں رہا، وہاں نہ وادی کا پتہ چلتا ہے، اورنا کب آئی، نمرہ کب نکل گئی، عرفات کا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عرفات شروع ہو رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی سیدھا عرفات چلا جاتا ہے اپنے خیموں میں، اور لے کے جاتے ہیں بسوں والے، سارے پہنچاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اگر موقع مل جائے تو کوشش کریں کہ مسجد نمرہ جو ہے اس میں پہنچ جائیں،
اب اس میں پہنچنا ہر کسی کے بس میں بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد ہے اور پورے کا پورا عرفات بھرا ہوا ہوتا ہے حجاج کرام سے، لہذا اگر کوئی مسجد میں پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے، باجماعت نماز پڑھے گا، خطبہ سنیں گا، ایئر کنڈیشن مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، لیکن ایئر کنڈیشن کے لالچ میں آپ بلا وجہ لوگوں کو پریشان بھی نہ کریں۔ ہے جگہ ٹھیک ہے، نہیں ہے جہاں کہیں ہیں اپنے خیمے میں رہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا گیا، جس کا غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حاجی روزہ اس دن نہ رکھیں کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ آپ ذکر و دعا میں اس انداز سے مشغول رہے، ذکر میں، دعا میں۔ ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے نا کہ شک ہو جائے گا ہم پہ کہ یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ناممکن ہے، کیونکہ ہمیں تو صبح ناشتہ چاہیے، پھر 10 بجے چائے چاہیے، 12-1 بجے لنچ چاہیے، پھر عصر کے بعد چائے چاہیے۔ کئی ٹینٹ والے ہیں وہ باقاعدہ آئس کریم مہیا کرتے ہیں ایک دن میں۔ ہمارے لیے تو یہ شک کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ یہ صاحب روزے سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک ذکر و دعا میں مشغول رہے کہ آپ نے کب کوئی تھوڑا بہت کھایا کسی کو معلوم نہیں۔ صحابہ کرام میں یہ بات چل نکلی کہ آپ روزے سے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں آپ روزے سے نہیں ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیالہ دودھ کا اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے، اپنی اونٹنی قصوہ، اس وقت جس پہ سوار تھے وہ قصوہ تھی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ مجھ سے لیا اور دودھ نوش فرمایا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ سنت یہی ہے کہ میدان عرفات میں حاجی روزہ نہ رکھے بلکہ ذکر دعا میں زیادہ وقت صرف کرے، لیکن جو باہر لوگ ہیں اللہ نے دیکھو انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ حاجی کو کہا کہ تیرے ساری عمر کے گناہ معاف ہو گئے، گھروں میں رہنے والوں کو کہا کہ ایک روزہ رکھ لو، 2 سال کے گناہ تمہارے بھی معاف ہو گئے۔ اللہ رب العزت بہت ہی کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں اللہ اپنے بندوں کو اس تعداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنے اس دن میں کرتا ہے۔ جہنم سے آزادی جتنے اس دن میں لوگوں کو دیتا ہے اتنی کسی دوسرے دن میں نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے۔ اب اللہ رب العزت کا اپنے عرش سے آسمان دنیا تک آنا اللہ کی شان کو جیسے لائق ہے۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ وہ کیسے آتا ہے، کیا اس کا سلسلہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ہر رات تیسرے پہر تہجد کے وقت بھی آسمان دنیا پر نزول فرماتا۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے روزانہ آخری پہر رات کا، ایمان ہے۔ کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے یعنی کیسے وہ مستوی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کوئی کہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے، ایسے ویسے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ نزول فرماتا ہے ہر رات کے آخری پہر میں، ہمارا ایمان ہے، کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ اور ہر سال میں ایک یہ بھی دن ہے یوم عرفہ کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جاؤنی شعثا غبرا، یہ لوگ پراگندہ حال اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں، یہ کیا مانگنے آئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں، اس کے باوجود اللہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، اور پھر خود اللہ رب العزت ان فرشتوں کو کہتا ہے میں تمہیں اشہدکم علی انی قد غفرت لہم، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے میدان عرفات کے موجود حاجیوں کو سب کو بخش دیا۔ اس دن اللہ رب العزت حاجیوں کو سب کو میدان عرفات میں جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انتہائی بابرکت دن ہے۔ اس دن میں ظہر اور عصر جمع اور قصر، ظہر کے وقت میں، اب یہ ذہن میں رکھیں، ظہر اور عصر جمع اور قصر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی جائیں گی۔ ظہر کے وقت اذان ہوگی، پہلے اقامت کے ساتھ 2 رکعتیں ظہر کی، پھر اقامت ہوگی اور عصر کی 2 رکعتیں، اذان 1، اقامتیں 2 ظہر کی 2 عصر کی ظہر کے وقت میں، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، یعنی ظہر عصر کو پہلے لے آئے، ایڈوانس کر لیا۔ یہاں مغرب کی نماز تک رہنا ہے، مغرب کی اذان تک عرفات میں رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کہاں کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جب تک ہم جبل رحمت کے اوپر سے نہ ہو کے آئیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو پتہ نہیں حج بھی کیا نہیں کیا، یعنی لازم ایک مرتبہ اوپر جائیں گے اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک فوٹو تو ضرور بنائیں گے جس میں وہ پلر آ جائے۔ جو جبل رحمت کے اوپر پلر ہے نا وائٹ سا، وہ ہمارے پیچھے آنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ میں حج پہ آیا ہوا ہوں۔ اور وہاں اونٹ والے 2-3 اونٹ بھی لیے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے فوٹو بنوا رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے اوپر نہیں گئے، آپ نے وقوف فرمایا، ذکر و دعا فرمائی، طویل عرصہ لگایا، جس میں صحابہ کو یہ شک ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہے جبل رحمت۔ اس جبل رحمت کے 4 چفیرے گولائی میں ایک راستہ ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یقیناً، باہر بھی پتھر ہیں، آگے پہاڑ ہے، ایک اس کے گرد گھومنے کے لیے چلنے پھرنے والوں کے لیے راستہ ہے۔ اس راستہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے پھرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ باہر جو پتھر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پہاڑ ہی ہے، باہر بھی پتھر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے جو قصوہ اونٹنی جس پہ آپ سوار تھے اس کے اگلے پاؤں ان پتھروں پر ہیں جو راستے کے باہر والے پتھر ہیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے اگلے پاؤں بھی پہاڑ پہ نہیں رکھے، راستے سے بھی باہر رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہم اوپر چڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، آپ نے اس راستے کے بھی باہر والے پتھروں تک اونٹنی کو پہنچایا، قبلہ رو رکھا، خود آپ اس کے اوپر سوار ہیں اور ذکر و اذکار دعائیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہی سنت ہے جہاں بھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا وقفت ہاہنا، آپ چونکہ موقع بہ موقع چھوٹا چھوٹا واعظ فرماتے جا رہے تھے تاکہ لوگوں کو حج کے مسائل سکھلائیں، اور بار بار آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری یہاں کبھی ملاقات نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دوبارہ آپ حج کے لیے نہیں آ پائے، وہی حج وداع تھا اور وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا۔ آپ نے عمر میں 4 عمرے کیے ہیں، عمرے 4 کیے ہیں، حج 1 ہی کیا ہے، اور یہی حجۃ الوداع تھا، کیونکہ اس میں آپ کا یہ بار بار کہنا کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو، گویا کہ الوداعی حج ہے، اسی مناسبت سے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے ذکر اذکار اور دعا میں مصروف رہنا ہے مغرب کی اذان تک اور عرفات کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ رکے ہوئے ہیں۔ آپ نے پورے عرفات کو موقف قرار دے دیا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے، وعرفہ کلھا موقف، سارا عرفات ہی موقف ہے، جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں آ کے رک جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات میں رکنے کا ہے، یعنی عرفات میں رکنا جو دن ہے اسی کا نام حج ہے، باقی جو ہیں وہ اس کے بعد والے چھوٹے ارکان ہیں۔
میدان عرفات میں کتنا رکنا ضروری ہے؟ بعض دفعہ آدمی کو کچھ وقت کم ملتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حج بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک صحابی مزدلفہ میں فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے اور نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بنی تیم کے پہاڑوں سے آیا ہوں، یعنی مزدلفہ راستے میں عرفات اور آگے پہاڑ بنی تیم کے پہاڑوں سے میں آیا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ جبل رحمت کون سا پہاڑ ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں آتے ہوئے ہر پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا رکتا آیا، یعنی وہ وہاں سے شروع ہوئے صبح، اب معلوم نہیں کہ وہ پہاڑ کون سا ایریا کس حدود کے اندر ہیں۔ آج تو فرسٹ کلاس حدود لگی ہوئی ہیں نا کہ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جبل رحمت کون سی جگہ ہے، عرفات کی حدود کیا ہیں، لیکن آتے ہوئے میں ہر پہاڑ پہ تھوڑی دیر بیٹھتا آیا ہوں۔ کیا میرا حج ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے فجر ہمارے ساتھ یہاں آ کے پڑھ لی ہے؟ تو کہا کہ میں فجر میں شامل ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حج مکمل ہو گیا، یعنی تو راستے میں جبل رحمت پر بھی بیٹھ کے کچھ دیر کے لیے آ گیا ہے، وہ عرفات کے وسط میں ہے، لہذا تیرا حج ہو گیا۔ اگر کوئی 24 گھنٹوں میں سے، اب یہ وقت دیکھ لے آپ اندازہ کر کے کہ سورج نکلنے سے اگلی فجر تک درمیان میں 23-24 گھنٹے بنتے ہیں، ان 23-24 گھنٹوں میں سے اگر کوئی 2-4 گھنٹوں کے لیے بھی وہاں آ کے رک گیا عرفات کے میدان میں، دن کو رک گیا، دوپہر کو آ گیا، شام کو آ گیا، رات کو آ گیا، آدھی رات کے بعد تک بھی آ گیا، کوئی بات نہیں، اس کا حج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ فجر کی نماز میں جا کے مزدلفہ میں ادا کر لے، وہاں شامل ہو جائے۔ غرض یہ کہ یہاں مغرب کی اذان ہوگی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ کاروانوں والے عموماً گاڑیوں میں سوار کر دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، کہتے ہیں کہ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، عصر کے بعد وہ آہستہ آہستہ گاڑیاں فل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لائنیں لگ گئیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن مین گیٹ بند ہیں، باہر نہیں کوئی بس نکل سکتی جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک اچھا کام کیا ہوا، نہیں تو کاروانوں والے تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہم جا کے اگلی جگہ بھی ڈیرا لگا لیں، جیسے منا سے نکلتے ہیں نا آدھی رات کو، حالانکہ سورج نکلنے کے بعد نکلنا چاہیے، تو ان کے بس میں ہو تو یہ عرفات سے بھی لوگوں کو عصر کے بعد لے جایا کر، لیکن وہ لاک کر دیتے ہیں، مین گیٹ سارے لاک ہوتے ہیں، بسیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عرفات کے اندر ہیں، الحمدللہ ذکر اذکار کریں، بس میں ہیں، ٹینٹ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اور جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہوگی وہ پورے عرفات میں ظاہر کے سنی جاتی ہے، لوگوں نے اپنے موبائل میں، ریڈیو میں، ٹرانزسٹر میں لگایا ہوا ہوتا ہے، اذان سنیں، پوری اذان سنیں، اور اذان مکمل ہوتے ہی وہ گیٹ کھول دیتے ہیں۔ آپ جہاں ہیں، جس انداز سے بھی ہیں، اب آپ یہاں سے روانہ ہونے کی نیت کریں، روانہ ہو گئے۔ مغرب کی نماز آپ نے جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، ظہر اور عصر جمع اور قصر، جمع تقدیم عرفات میں، مغرب اور عشاء جمع اور قصر لیکن جمع تاخیر مزدلفہ میں، یعنی آپ کو عرفات سے نکل کر مزدلفہ جاتے جاتے کم از کم عشاء تو ہو جائے گی، اور کبھی کبھی آدھی رات کے وقت وہاں جا کے پہنچتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ آدھی رات سے بھی زیادہ وقت ہونے لگا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹریفک ایسی جام ہوتی ہے کہ لوگ آدھی رات کو بھی نہیں پہنچ پاتے، ان کو چاہیے کہ باہر جہاں کہیں بھی وہ ٹریفک جام ہے باہر نکل کر وہ نماز پڑھ لیں، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں۔ اور اگر آپ مزدلفہ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے، الحمدللہ، وہاں جا کے آپ پہلا کام یہ کریں کہ وضو کریں، اور پہلے مغرب کے 3 فرض باجماعت اور اس کے بعد عشاء کے 2 فرض باجماعت پڑھیں۔ جمع اور قصر، جمع تاخیر، یعنی مغرب کو لیٹ کر کے پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں وطر بھی نہیں پڑھے، عام حالات میں، عام سفر میں آپ وطر نہیں چھوڑ دیتے، لیکن مزدلفہ میں آپ نے اس رات وطر بھی نہیں پڑھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ جو بہت بڑے محقق ہیں، شیخ الاسلام ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وطر پڑھے سوائے اس ایک رات کے،
حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں آپ نے وطر بھی ادا نہیں کیے، مغرب عشاء جمع کر کے پڑھی اور آپ سو گئے، اور فجر کی اذان کے ساتھ اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی، اور اس دن فجر کی اذان آپ نے تھوڑی جلدی کہلوائی، یعنی فجر کا وقت داخل ہو گیا لیکن تھوڑی جلدی تاکہ آگے کی کارروائیاں کرنی۔ ہمارے لوگ وہاں جا کے نماز شروع کرنے کی بجائے جو اصل کام ہے اس کی بجائے کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں مزدلفہ میں پہنچے، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، کنکریاں اکٹھی کر لو، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ سبزی مارکیٹ ہے، سبزی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا آ رہا ہے، اور آج تک کبھی یہ شکایت کہیں سے نہیں آئی کہ اسے اس مرتبہ کنکری نہیں ملی۔ ہر چیز کی شکایت ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز کی شارٹیج ہو گئی، فلاں کی شارٹیج ہو گئی، بجلی کا وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا رہتا ہے، لیکن کنکریاں مزدلفہ اور منا سے آج تک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اور آج کل تو ایک بڑا اچھا سسٹم نکل آیا ہے، جیسے لوگوں کو ہوٹل سے پارسل کھانا ملتا ہے، اسی طرح اب وہاں کنکریاں بھی پارسل ملنا شروع ہو گئی، فرسٹ کلاس کیس میں لفافے میں بند، آپ کو 63-70 کنکریاں 10-5 ریال میں وہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ چن لیجیے، اپنے ہاتھ سے چنیے، لیکن یہ کہ جا کے پہلے نمازیں پڑھیے جو سنت کے مطابق عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں پہنچ کر پہلے دونوں نمازیں پڑھیں اور سو گئے، صبح فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی کو کہا کہ ہمارے لیے کنکریاں چن کے لے آؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کے بعد کریں اور ہمارے لوگ جاتے ہی پریشان ہو جائیں، حالانکہ کنکریاں مزدلفہ سے بھی لی جا سکتی ہیں اور منا سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ مزدلفہ میں نہیں ملی، منا میں جا کے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوئے رہے، فجر کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ مشعر الحرام جو وہاں پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس پہاڑی کے پاس تشریف لے گئے اور قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر دعا ذکر اذکار کرتے رہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے قریب آ گیا، طلوع نہیں ہوا، قریب آ گیا تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، یعنی وہاں سے نکلنے کا وقت یہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی بوڑھے بزرگ خاتون ہیں، مرد ہیں، یا کوئی عورت ہے، ساتھ میں بچے ہیں چھوٹے، یعنی وہ پورے رش کے ٹائم میں نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو ایسے میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد ان لوگوں کو آگے بھیج دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے جو لوگ کچھ عمر رسیدہ تھے یا کچھ بچے تھے یا کچھ، ان لوگوں کو آدھی رات کے بعد آگے بھیج دیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا، میں بزرگوں کے ساتھ شامل تھا کہ ہم ان کو ٹینٹوں تک پہنچائیں۔ روانگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم یہاں سے منا چلے جاؤ، لیکن لا ترم الجمرۃ الا بعد ان تطلع الشمس، یہ نہیں کہ منا جاؤ اور جاتے ہی جا کے کنکریاں مار کے وہ بھی کام کر کے بیٹھ جاؤ، پہلے منا میں جاؤ اور وہ کنکریاں سورج طلوع ہونے کے بعد مارنی ہے۔ سنت یہ ہے۔ کچھ سالوں سے ہمارے کاروانوں والوں نے شریعت بنانا شروع کر رکھی ہے، جب چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جی آج اتنا رش ہے پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ بھئی کنکریاں مارنی ہیں، اور آج تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہاں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں وہاں 5-7 منزلیں کام کر رہی ہیں، ایک پہاڑ سے سڑک آتی ہے، وہاں سے آ کے کنکریاں ماریں، دوسری تیسری چوتھی منزل پہ واپس چلے جائیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر بھی بس وہی چکر رہتا ہے، نہیں جی وہ لیٹ ہو جائیں گے، مزدلفہ سے آتے ہی سیدھے وہاں لے جاتے ہیں، رات کو ہی واپس لے آئے اور لا کے کنکریاں بھی مروا دیں، جو کہ غلط ہے۔ وہاں سے نکلیں سورج طلوع ہونے کے قریب یا کم از کم فجر کے بعد، سنت یہ ہے۔ اگر پہلے نکل آتے ہیں تو کنکریاں ہی سورج نکلنے کے بعد مار لیں۔ اب اس میں ہمیں حجاج کو چاہیے کہ تھوڑی سی ہمت بھی دکھائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرین فری میں مل گئی، بسیں فری میں چل رہی ہیں، ہم اب کیا کریں؟ وہ ٹرین کا آپ کو معلوم ہے نا، وہ جو
بینگل ملتا ہے وہ آپ اس میں 24 گھنٹے جب چاہیں سفر کریں، وہ آپ کے لیے 4-5 دن کے لیے 10 دن کے لیے مستقل، اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ اس وقت جائیں گے اس وقت آئیں گے، وہ آپ کے لیے 24 گھنٹے کا سفر۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کاروان کے ساتھ رہیں، ساتھ جائیں ساتھ آئیں، آپ سنت پہ عمل کرنے کے لیے آگے پیچھے ہو کے بھی جو صحیح اوقات ہیں ان میں یہ کام کریں۔ جمرہ عقبہ کو رمی کرنی ہوتی ہے 10 تاریخ کو۔ یہ مزدلفہ سے جب آپ آگے نکلیں گے نا تو یہ فجر جو ہے یہ 10 تاریخ کی یوم نحر، یوم عید الاضحیٰ، یہ یوم الحج الاکبر، یہ سارے نام اسی ایک دن کے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو منا پہنچنے کے راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابرہا کے لشکر کو اللہ نے ابابیلوں سے تباہ کروایا تھا، معروف ہے نا صورت الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس وادی محصر سے تیز نکلنا ہے، بسوں میں ہیں تو تیز نکل ہی جائیں گے، لیکن دنیا بے شمار ہوتی ہے جو پیدل ہوتی ہے، ان کو جیسے ہی دیکھیں کہ وادی محصر کے بورڈ کا آغاز ہوا ہے یہاں سے تیز تیز نکل جائیں۔ اور لوگوں کی لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے وہاں لوگوں کو وادی محصر میں سوئے ہوئے دیکھا، جہاں سے تیز نکلنے کا حکم ہے وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں اور دن بھی چڑھا ہوا ہے، یعنی وہ وہاں سے منا کے قریب جا کے، یعنی مزدلفہ کے آخری کنارے کے چکر میں مزدلفہ پار کر کے وادی محصر میں آ کے رات کو سو گئے ہیں۔ تو یہ لاپرواہیاں نہیں کرنی چاہیے۔ حج بہت بڑا فریضہ ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، اس کو پوری سنتوں، پورے آداب اور پورے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً حکم فرمایا کہ صرف یہ محصر کے لیے نہیں، جس جگہ کبھی کسی بھی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا وہاں سے جب بھی گزریں تو تیز گزر جائیں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا ارشاد۔ اب وہاں سونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تیز نکلنے کی بجائے وہاں وہ ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، اور جو آدمی دن چڑھے تک وہاں سوئے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ کے سوئے ہوں گے؟ وہ رات کے سوئے ہوئے ہیں، جب آئے تو وہاں آ کے سو گئے اور سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو، خاص طور پر ایسے طبقے عموماً نوجوانوں کو ہوتے ہیں، آگے چل کے نماز فجر بھی ضائع کر لی اور اس جگہ سو گئے جہاں سے تیز بھاگ کے نکلنے کا حکم ہے۔ بہرحال مزدلفہ سے آپ منا واپس آتے ہیں، اور منا میں آج کی تاریخ میں آپ کو یہ 10 ذو الحج ہے 4 کام کرنے ہیں۔ ان 4 کاموں کی سنت ترتیب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، اور وہ ہے پہلا کام رمی جمرہ کبریٰ، بڑے شیطان کو رمی کرنا۔ جمرہ کبریٰ کا ترجمہ کبھی کسی زمانے میں ہوتا تھا شیطان بزرگ، فارسی میں شیطان بزرگ، بڑا شیطان، اردو میں جمرہ کبریٰ، یعنی کئی فرینچ میں 4-5 زبانوں میں لکھا رہتا تھا۔ یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، ہم نے وہ بورڈ خود دیکھا۔ پھر ظاہر ہے کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ سمجھایا ہوگا کہ تم ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہو، اس طرح تو آپ نے شیطان کے ساتھ بزرگ لگا رکھا ہے، اور ہمارے یہاں تو بزرگ کا تصور کوئی اور ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ بورڈ ہٹا دیے۔ وہ جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ، یہ جگہ جو ہے اس کو آپ نے 10 تاریخ کو کنکریاں 7 مارنی ہیں، 7 کنکریاں جمرہ کبریٰ کو، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنے کے لیے 7 کنکریاں، کنکری کا وزن اگلے بھی دنوں میں یہی وزن رہے گا، ان کا سائز رہے گا، اور ہر ایک پر 7 کر کے، پہلے دن صرف 7، اگلے دن 21، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، پھر اگلے دن 21، پھر 21۔ تو اس کا وزن یا اس کا سائز جو ہے وہ بڑے چنے کے برابر، سفید چنا جو ہے نا وہ اگر ابال لیں تو تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، تقریباً اس سائز کا جو کنکر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں احتیاط بھی ہے، اگر آپ کنکر بڑا لے لیتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ لوگ تازہ سر منڈوا کے آئے ہوتے ہیں،
بڑا کنکر لیں گے تو پھر وہ کام کرے گا ہی نا وہ تو. لہذا جتنا چھوٹا رہے گا اتنا ہی بہتر رہے گا، اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو جائے کہ سائز سے چھوٹا. چنے کے دانے کے برابر، چاہے وہ ابلے ہوئے کا ہی کیوں نہ ہوگا، وہ کم از کم سر نہیں پھوڑے گا. اور اگر بڑا لے لیا تو مسئلہ ہوگا. 7 کنکر مارنے ہیں اس سائز کے، اور ان کنکروں کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لوگ دھو رہے ہوتے ہیں، کنکریاں کٹھی کی پھر دھونا شروع کیا ہوا. مارنے شیطان کو ہیں، تم دھو کے جیسے اس کو میوزیم میں رکھنے جا رہے. جیسے تیسے ملتے ہیں کنکر ہوں سائز ہوں، دھوئے بغیر مارو اس کو، اس کا علاج ہی یہی ہے، دھوئے بغیر مارے جائیں. تو یہ 7 کنکر، ایک کنکر اللہ اکبر، اللہ اکبر اور ایک کنکر پھینک دیں. اگر کسی نے اپنی والدہ، والد یا چھوٹا بچہ ہے ساتھ میں، بیوی ہے، کسی کی طرف سے کنکر مارنے ہیں تو ذرا اس کے پاس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اب وہ یہاں کھڑے ہو کے ایک ایک کر کے مارتے ہیں، 5 7 10 مار لیے. اب پیچھے کافی سارے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں کہ پکا ہی مار دیتے ہیں. اس طرح اگر کنکر ماریں گے تو ایک کنکری شمار ہوگی. وہ پوری مٹھی جو گئی ہے نا وہ ایک ہے. باقی آپ نے ذمہ داری ان کی اٹھا لی تھی لیکن ان کے ساتھ ناجائز کیا. چاہے آپ کو پیچھے سے آنے والے کنکر لگیں یا نہ لگیں، وہ معاملہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. آپ کو ہر کنکری ایک ایک کر کے مارنی ہے، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہنی ہے. یہ 10 تاریخ کا عمل، پہلا کام کہ جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماریں. دوسرا کام نہر یا ذبح. ذبح یا نہر یعنی اونٹ ہے تو نہر اور گائے بکری ہے تو ذبح. اگر کسی نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں، راجہی بینک کو دیے ہیں، کسی کمپنی کو دیے ہیں، کسی آدمی کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی قربانی ہو گئی. وہ سمجھ لے کہ اس کی قربانی ہو گئی، کیونکہ وہ جو میسج کا سسٹم کہتے ہیں یہ ہمیں ابھی میسج نہیں آیا. آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے بھی سوچ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ لاکھوں قربانیوں کا وہ حساب رکھ کے میسج دیں گے کہ تمہاری ہو گئی ہے. انہیں تو نام بھی نہیں معلوم ہوں گے اتنے لوگوں کے کہ یہ کس کی بکری کی قربانی ہو رہی ہے. انہیں کیا معلوم ہے کہ نہ کسی بکری کے گلے میں انہوں نے کچھ ڈالا ہے. اگر تو وہ کمپیوٹر سسٹم ایسا ہونا کہ ہر کسی کے گلے میں چپ ہے، اب یہ اس کی جا رہی ہے، اس کو میسج جا رہا ہے، وہاں کوئی ایسا نہیں کرتا. صرف لوگوں کو کیا کہیں اطمینان دلانے کے لیے کہ بھائی اب بال کٹا لو تمہارا میسج آ گیا، صرف ایسے ہوتا ہے، ورنہ وہاں حقیقت کوئی نہیں. آپ نے جس وقت پیسے دے دیے سمجھ لیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی. آپ نے پیسے ادا کر دیے، آگے والا پیسے کھا جائے نہ کرے، آپ کی قربانی عند اللہ مقبول ہو گئی، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. وکیل کا کام ہے اب وہ کرے یا نہ کرے، جیسے بھی کرے. لہٰذا پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی، دوسرا کام ذبح و نحر. اور یہ جس نے کرنا ہے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے وہ کرے، اور کسی کو دے رکھے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی چاہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم کر دو. وہ یمن سے لائے تھے 37 اونٹ. اور اپنے جانوروں کی قربانی کا گوشت کھانا بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ ذبح ہو گیا تو فرمایا کہ سب کی ایک ایک بوٹی لاؤ. بوٹیاں پکائی گئیں ہانڈی چڑھا کر، اور آپ نے بوٹیاں بھی کھائیں اور شوربہ بھی پیا. یہ سنت ہے، اگر عمل کر سکیں تو کریں. اور اگر کسی کو آپ نے ذمہ داری لگا رکھی ہے تو ظاہر ہے وہ جہاں جائیں گی. بینکوں والا جو سسٹم ہے اس میں عموماً گوشت جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے. وہ ایک بہت اچھا انتظام ہے ان کا، اور ان پہ اعتماد کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بہرحال آپ نے کی یا آپ نے کسی کو وکیل میں کر دیا، 2 کام ہو گئے، رمی جمار اور قربانی. اب تیسرا کام ہے حلق یا تقصیر. بال چھوٹے کرنے ہیں یا گنجا کرنا ہے. اگر کسی کے بال بڑے ہو گئے ہیں، ہفتے 2 سے نکالے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ گنجا کر سکتا ہے. اگر کسی نے چھوٹے کروائے ہوئے تھے تو وہ آج گنجا کر سکتا ہے. دونوں سنتیں ادا ہو سکتی ہیں بڑی آسانی سے. اس کے بعد اب وہ غسل کرے، نہائے دھوئے، خوشبو لگائے اچھی طرح، اور حرم شریف چلا جائے اور طواف افاضہ.
جو کہ حج کا وقوف عرفات کے بعد رکن اعظم ہے، طواف افاضہ۔ اگر کسی کا طواف افاضہ رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا، طواف افاضہ رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ اگر حج تمتع والا ہے تو اسے صحیح بھی کرنی ہوگی، حج تمتع والا ہے اسے طواف افاضہ کے ساتھ صحیح بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کی پہلی صحیح عمرہ کے لیے، اس کے بعد اس نے احرام کھول دیا تھا، بال کٹوا لیے تھے۔ اور جو لوگ اس وقت سے مسلسل احرام میں ہی آ رہے ہیں، قران ہے یا افراد ہے، تو ان کے لیے طواف افاضہ اب اکیلا کافی ہے، کیونکہ وہ جو پہلے کر چکے ہیں اور اس کے بعد بال نہیں منڈوائے، احرام نہیں اتارا، تو وہ گویا کہ ایک صحیح ان کے لیے کافی ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ قران میں اور افراد میں ایک صحیح کافی ہے، تمتع میں 2 صحیح چاہیے، اور ثواب بھی انشاءاللہ تمتع کا زیادہ ہے۔ اور جو لمبا عرصہ مکہ میں گزارتے ہیں ان کے لیے تمتع آسان بھی ہے اور اس میں بڑی سہولتیں ہیں، یعنی عمرہ کیا، احرام اتار دیا۔ بہرحال یہاں آپ اگر 10 ہی تاریخ کو ہو سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تک جا کے طواف کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو ظہر تک طواف کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس مینا تشریف لے آئے تھے۔ آپ بھی ایسا کیجئے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جیسے ہی رمی کرتے ہیں وہیں سے سیدھا بیت اللہ چلے جاتے ہیں، جمرہ کبریٰ کے بعد ٹینٹ میں آنے کی بجائے سیدھے بیت اللہ چلے جاتے ہیں، اور ان کا مطلب ہے کہ ہم ٹینٹ میں جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، ہمارا سفر کم ہو جائے گا۔ حالانکہ جو آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھا تھا اس میں پسینہ ہے، اس میں گرد و غبار ہے، اور ابھی آپ بیت اللہ جانے والے ہیں۔ بیت اللہ کے لیے جتنا بھی آدمی خوشبو میں رچ بس کے جائے اتنا اچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 تاریخ کو جو ہمارے گھر کی سب سے اچھی خوشبو تھی، احرام اتارنے کے بعد میں نے وہ خوشبو لگائی، اور اس کے بعد آپ حرم شریف میں گئے۔ اور ہمارے یہاں اسی طرح پسینے سے لدا ہوا احرام لے کے پاک ہے، ہو جائے گا، کیونکہ وہ پسینے سے ناپاک تو نہیں ہوتا نا، لیکن وہاں اتنی دنیا میں ہر آدمی اگر ایسے ہی کرے گا تو ظاہر ہے کہ پورے کا پورا حرم جو ہے وہ پسینے کی بدبو سے ہٹا ہوا ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان 4 کاموں میں یہ 4 کی ترتیب یہ ہے، ترتیب تو بھی کلیئر ہو گئی نا۔ جمرہ عقبہ کی رمی، ذبح و نحر، حلق تقصیر اور طواف و سعی۔ اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کہ یہ رمی والے سیدھے طواف میں چلے گئے، یہ واپس آ کے قربانی کریں گے، واپس آ کے بال کٹوائیں گے، آگے پیچھے ہو گیا نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک آدمی کہتا ہے رمینا بعد ان امسینا، یا رسول اللہ ہم نے تو رمی شام ہونے کے وقت کی، ظاہر ہے کہ وہ پہلے قربانیاں کر کے بال کٹوا بیٹھے، رمی آخر میں۔ آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں، ان 4 کاموں میں سے کوئی بھی آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ آپ نے طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، اور یہ طواف سعی اس میں ظاہر ہے کہ بعد میں کوئی وہ بال کاٹنے والا تو سلسلہ ہے نہیں، وہ تو عمرے میں ہوتا ہے، اور جو کرنا تھا وہ آپ مینا سے کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے آپ فارغ ہوئے، تھوڑا بہت دائیں بائیں کچھ کھائیں پئیں، کچھ خرید و فروخت کرنا چاہے کوئی کرے، لیکن رات کو آپ کو مینا پہنچنا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کئی لوگ ٹائم سیٹنگ صحیح نہیں کرتے، ٹائم کی جو سیٹنگ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو رات آپ کو مینا میں جانا ہے۔ اگر مینا میں نہ پہنچے تو آپ کو دم دینا ہوگا، کیونکہ یہ راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے۔ پہلی میں نے کہا تھا نا کہ سنت ہے، نہ پہنچے سیدھے عرفات آ جائیں، حج مکمل، لیکن ان میں سے کوئی ایک رات بھی اگر باہر رہتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو دم دینا ہوگا، جانور ذبح کرنا ہوگا۔ لہٰذا سیٹنگ ایسی کریں کہ یہاں نہانے دھونے اور کھانے پینے کے چکر میں عصر اور شام نہ کر دیں مینا میں۔ یہاں آپ کنکریاں ماری ہیں، آئے ہیں، بکری آپ کی ذبح ہو چکی، بال نکلوائیے، نہائیے دھوئیے، کو ناشتہ واشتہ کیجیے، جائیے۔ ظہر تک آپ حرم میں ہوں، اور
فارغ ہو کر ظہر عصر حتیٰ کہ مغرب تک بھی فارغ ہو جائیں تو آپ آدھی رات تک کم از کم منا واپس آ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ وہاں اتنا رش ہوتا ہے طواف کرنے میں اور صحیح کرنے میں، ان دنوں میں بعض دفعہ 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایسے مواقع دیکھے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو معمولی بات ہے ان دنوں میں، جو 10 11 12 یہ 3 دن ہیں۔ 13 کو پھر آ کے کچھ معاملہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ لہٰذا ٹائم سیٹنگ ذہن میں رکھیں۔ بلا وجہ دم آ گیا قربانی دینی پڑی، ٹھیک ہے وہ دعویٰ تو ہو جاتا ہے، لیکن بلا وجہ آپ ٹائم خراب کرنے کی بجائے اپنے ٹائم کو صحیح مینجمنٹ رکھیں، انشاءاللہ یہ آسانیاں وہاں مل جاتی ہیں۔ رات کو واپس آ گئے، آرام کیجیے۔ ایک رات آپ کی جو واجب ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اگلا دن یہ ہیں ایام تشریق، 11 12 اور 13 ذوالحج، یہ 3 ایام تشریق ہیں۔ پہلا دن جو ہے وہ تھا یوم نحر، جس دن قربانیاں ہیں۔ آگے ایام تشریق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں کل ایام تشریق ذبحن، ایام تشریق سارے قربانی کرنے کے دن ہیں۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یوم نحر کو عید کے دن بھی قربانی، اور 3 دن یہ ہیں قربانی۔ ٹوٹل قربانی کے کتنے دن ہو گئے؟ ہمارے یہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جی نہیں 3 دن ہیں، اور عموماً وہ گنتی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی 10 اور 3 کتنے ہوئے؟ 10 اور 3 13، 3 دن قربانی۔ اب 10 سے لے کے 13 تک 4 دن ہوتے ہیں۔ سادہ لوگ ہیں وہ مانتے ہیں ٹھیک ہے جی مول صاحب نے بتایا ہے 3 دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کل ایام تشریق ذبحن، سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، لہذا 4 دنوں میں قربانی جائز ہے، لیکن جو ثواب پہلے دن ہے دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں، جو تیسرے میں ہے وہ چوتھے میں نہیں، ثواب کم ہوتا جائے گا۔ لہذا اپنا کام اپنے وقت پہ کیا جائے تو اچھا ہے، لیکن جائز ہے۔ ایام تشریق میں سے 11 تاریخ کا آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ نے پہلے چھوٹے جمرہ کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ وہی جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لیکن پہلے دن 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد آغاز ہے، اور اگلے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد، ظہر کے بعد آغاز ہے۔ یہاں بھی وہ مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بزنس ہے، وہ کہیں گے جی چلو صبح ہی لے کے نکل جاتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد آغاز کیا، اور وہی سنت ہے۔ پہلے کو ماریں، ایک سائیڈ میں ہوئیں، قبلہ کی طرف منہ کریں، دعا مانگیں۔ دوسرے کو ماریں، ایک سائیڈ میں ہو کر قبلہ رو ہو جائیں، دعا مانگیں۔ تیسرے کو ماریں، جو بڑا شیطان ہے وہاں نہ سائیڈ میں ہو نہ دعا مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، نہ 10 کو، نہ 11 کو، نہ 12 کو، نہ 13 کو۔ آپ نے وہاں بڑے کے پاس دعا نہیں کی، بلکہ چھوٹے دونوں کے پاس دعا کی آپ نے۔ اور یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ کنکر بڑا لے لیتے ہیں، کچھ لوگ جذبات میں آ کے جوتا لے لیتے ہیں، کنکر ہی نہیں بڑا بلکہ جوتا۔ میں رات بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک مصری نوجوان کھڑا ہے، اور اس نے ایسے کیا، فوری طور پہ کپڑے لپیٹے سمیٹے جیسے آدمی جنگ میں اترنے لگا ہے۔ کپڑے لپیٹ سمیٹ کر، یہ بڑے بڑے بازو ہوتے ہیں مصریوں کے، دیہاتی علاقوں والے جو ہیں، وہ ایسے اس نے یہ ادھر پھینکا، اس کو ادھر پھینکا، نیچے سے اپنے اسی کپڑے کو لپیٹا، چھلانگ لگائی، اور اندر وہ جو حوض ہے، حوض کے یہ گراؤنڈ فلور کی بات ہے، حوض میں جا کے اتر کے جوتا لا کے اس پلر کو ٹھا مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ لا علمی، جہالت تو اچھا نہیں لگتا لفظ کہنا، لیکن ہے جہالت۔ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری کا ایک سائز بتایا کہ وہ بڑے چنے کے برابر ہو، اور آپ اتنا بڑا جوتا لے کے مار رہے ہیں۔ اس کو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہی شیطان ہے، میں جوتا ماروں گا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنا دل ٹھنڈا کیا، لیکن یہ خلاف سنت عمل ہے۔
وہاں کنکری ہے اور بس کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے ظہر کے بعد شروع کر کے شام تک عشاء ہو جائے اور بھی آگے نکل جائے ٹائم، آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں ہے، جب ماریں مار لیں، تینوں کو ماریں، پہلے 2 کے ساتھ دعا ہے، تیسرے کے ساتھ دعا نہیں، واپس منا چلے جائیں اپنے ٹینٹ میں۔ جائز ہے کہ ان دنوں میں آپ حرم جا کر زیارت کر لیں، طواف کر لیں، کچھ مکہ سے خریدنا ہے خرید لیں، لیکن وہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو رات کو واپس پہنچنا ہے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی، یہ 2 دن کی 11 اور 12 کی رمی ہو گئی۔ آگے 13 تاریخ کی رمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی 2 دن کی رمی کر کے منا سے نکل آتا ہے اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک آپشن ہے، کنسیشن ہے ایک، کہ اگر کوئی 2 دن کی رمی کرتا ہے 11 کی اور 12 کی، 10 والی کو الگ کر دیں، وہ الگ ہے، ایک ہے وہ، 11 اور 12 کی رمی کرے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے منا سے نکل جائے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ نکل جائے۔ لیکن اگر منا میں ہوتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے ہی اگر مغرب ہو گئی تو اب اس کو وہاں رکنا ہوگا، اگلے دن کی رمی ظہر کے بعد کر کے پھر نکلنا ہوگا۔ اور اگر مغرب سے پہلے تیار ہو گیا، سامان گاڑی میں رکھ لیا، گاڑی روانہ ہو گئی، آگے آ کے گاڑی جام ہو گئی، آپ منا کے اندر ہی ہیں، کوئی بات، وہ چونکہ معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 2 دن یا 3 دن ایام تشریق کے رمی کرنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ آ جائیں، رہائش دی ہوئی ہے انہوں نے رہائش میں آ جائیں، رہائش نہیں دی ہوئی وہاں سے سیدھا نکلنا ہی ہے تو وہ آپ کو لا کے وہاں کدئی میں روکیں گے، جو بڑا سٹاپ ہے بسوں والوں کا، وہاں سے کہیں گے جی جاؤ جا کے 3 گھنٹے کے اندر اندر طواف وداع کر کے آ جاؤ۔ عموماً جو ہے 3 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، اور عموماً لوگ 3 گھنٹے میں بھی نہیں پہنچ پاتے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہاں ٹائم بڑا لمبا چوڑا لگ جاتا ہے، صرف طواف کرنا ہوتا ہے، طواف وداع 6 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے دیتے ہیں۔ 3 گھنٹے انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ 4-6 لوگ لگائیں گے تو وہ انتظار کر لیتے ہیں۔ بہرحال طواف وداع کریں اور وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا مکہ میں آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے۔ اب اگر طواف وداع کرنے سے پہلے کسی عورت کو مینسز شروع ہو جائیں تو وہ بغیر طواف کیے نکل آئے، اس کے لیے اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے، الا انہ خفف عن الحائض، اگر عورت مینسز پیریڈ میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس سے تخفیف کر دی ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے نکل آئے، اس پہ کوئی دم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا شوہر کر کے آئے جو ساتھ میں محرم ہے۔ یہ نہیں کہ اب بی بی کا تو مسئلہ ہو گیا اور یہ بھی کہے کہ چلو چلتے ہیں، یہ بھی اگر چلو چلتے ہیں تو ایک بکری وہاں مکہ میں ذبح کر کے آ جائے یا بھیجے کسی کو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دم صرف مکہ میں، دم اور حج کی قربانی صرف مکہ میں، یہ دنیا کے کسی دوسرے شہر میں کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے شہر میں یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں، قربانی یہاں کروا لیں، نہیں، حج کی قربانی اور دم یا جو بھی کفارے کی قربانی آئے گی وہ صرف مکہ میں ہوتی ہے۔ طواف وداع کے ساتھ ہی آپ کا مکہ مکرمہ میں جو حج کا عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف وداع کے بعد یا حج مکمل کرنے کے بعد مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہ رکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دن کے اندر اندر روانہ ہو جائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے مثلا کسی کی فلائٹ ابھی 4-6 دن کے بعد ہے، کوئی بات نہیں، رکے رہیں۔ اگر گنجائش ہے تو 3 دن کے اندر اندر مکہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس طواف وداع کے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ طواف وداع کرنے کے بعد پھر شام کو طواف وداع کیا، رات کو سو گئے، صبح اٹھے اور روانہ ہو گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر رات کو سو گئے تو آپ کو صبح پھر طواف وداع کرنا ہوگا۔ طواف وداع کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حد کو 3 گھنٹہ کچھ کھا پی لے، روانہ ہونے سے پہلے کوئی ضروری چیز خرید لے قریب سے، اس کی گنجائش ہے، لیکن رات سو لینے کی گنجائش نہیں ہے۔
وہاں سے نکلے تو نکل جائے۔ اگر کسی نے مدینہ منورہ پہلے دیکھا ہوا ہے، حج کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہ ضرور مدینہ میں جائے۔ اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دور سے آتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ آ پائیں گے یا نہیں، وہ مدینہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، پہلے حج سے پہلے یا حج کے بعد، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت یہ کریں کہ ہمیں مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے۔ یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے باریک سا۔ مسجد نبوی میں جائیں گے تو قبر شریف وہاں ہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تو وہیں ہے۔ مسجد کی نیت سے جائیں گے شرعاً جائز ہے، قبر شریف کی نیت سے جائیں گے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے وہاں سے روانہ ہوں اور جا کے مسجد نبوی میں 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھیں۔ اگر موقع ملے تو یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ آپ جا کے روضۃ الجنہ میں پڑھیں۔ روضۃ الجنہ جگہ معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ روضۃ الجنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو روضۃ الجنہ قرار دیا جس کا پلر بھی الگ کلر کا ہے، جس کا قالین بھی الگ کلر کا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کو جو بھی نام دیں ہم روضہ شریف دوسری جگہ کو کہتے ہیں جس کے اوپر گنبد خضرا ہے، نیچے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبر مقدس والی جگہ کو روضہ شریف کہنے کی بجائے اللہ کے نبی نے خود اس جگہ کو روضہ شریف کہا ہے، جس کے پلر الگ، جس کا کارپٹ الگ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے۔ لہذا یہ لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ذہن میں، لیکن فرق نہیں پڑتا، وہاں جائیں 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھیں، اگر وہاں جگہ نہیں ملتی جہاں چاہیں پڑھیں۔ یہاں سے نکلیں دعا مانگ کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آ جائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انک ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ۔ یہ الفاظ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت ادا کر دی، اور امت کی خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دی۔ یہ آپ کی تعریف میں کچھ الفاظ کہے، لیکن وہاں لمبے کلمات، لمبی دعائیں، لوگوں کو روک دینا، رش پیدا کر دینا، شور مچانے کا سبب بننا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی آواز سے زیادہ آواز نہ ہو، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر شریف کے پاس بھی شور نہ ہو۔ ایک آدمی آگے نہیں چل رہا، وہ کوئی کتاب کھول کے کھڑا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کتاب کھولی ہوئی ہے اور وہ اس میں سے پڑھے جا رہا، رکا، پیچھے والے لوگ بالآخر چیخ چنگار شروع ہو جاتی ہے، چلو آگے نکلو۔ تو یہاں جو آدمی آوازیں پیدا کرنے کا سبب بنے گا وہ گناہ گار ہو۔ لہذا مختصر انداز سے سلام کہیں، آگے بڑھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک آ جائے گی، السلام علیکم یا ابوبکر صدیق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھیں، حضرت عمر فاروق کی قبر شریف ہے، السلام علیکم یا عمر الفاروق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سامنا دروازہ ہے، وہاں سے باہر نکل جائیں۔ سامنے ہی بالکل جنت البقیع ہے، جس کا نام اصل بقیع الغرقد ہے، لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ جنت البقیع ہی کہتے ہیں، وہی تعارف بن چکا ہے۔ وہاں جائیں، جو قبرستان کی زیارت کی دعا ہے وہاں کریں، اور 2-3 الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ اس بقیع الغرقد کے جتنے بھی ساکنین ہیں ان کی مغفرت فرما، یعنی اسپیشل اس قبرستان کا نام لے کر بھی دعا کریں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں وہاں ہیں، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں سے فارغ ہوں، اگر ہو سکے تو اپنے ہوٹل سے، رہائش گاہ سے یا مسجد نبوی کی ٹوٹیوں سے وضو کریں اور مسجد قباء چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد قباء میں گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جائے، وہاں نماز پڑھے، اسے پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پورے عمرے کا ثواب مدینہ منورہ میں بھی ہے، لیکن مسجد قباء میں نماز پڑھنے سے۔ اور تیسری جگہ ہے
مقابر شہدائے احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی جایا کرتے تھے، وہاں جائیے، وہاں بھی دعا کیجئے جو قبرستان کی زیارت کی دعا ہے، اور وہاں خاص ان شہداء کے لیے ایک دعا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کالے رنگ کا، اس کے اوپر سفید لکھا ہوا ہے، وہ دعا بھی پڑھ لیجئے، بہت اچھا ہے۔ اور کچھ لوگ پھر تلاش شروع کر دیتے ہیں مساجد سبع کی، مساجد سبع کہاں ہے، مسجد غمامہ کہاں ہے، مسجد جن کہاں ہے، مسجد قبلتین کہاں ہے۔ آپ ان مسجدوں کو اگر تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے وہاں جانے، دیکھنے اور وہاں لازمی 2 نفل پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں نفل پڑھنے کی حیثیت ہے وہ مسجد نبوی اور مسجد قباء، صرف 2 جگہ جن کو شرعاً دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہ مقابر شہدائے احد ہے، اور بقی چونکہ بالکل مسجد کے ساتھ ہیں، آتے جاتے آپ ہر روز اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس طرح مدینہ منورہ میں آپ زیارت کریں، جائز شرعی زیارت، لیکن مدینہ منورہ میں حج کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابھی آج بھی ہمیں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک آدمی حدیثیں پیش کر رہا ہے کہ جو آدمی حج کرے اور وہ مدینہ نہ جائے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، لہذا حج مکہ میں مکمل ہے، مدینہ منورہ جائیے، زیارت کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ہدیے اور تحفے کا، ایک مکہ سے اور ایک مدینہ سے، مکہ سے زمزم اور مدینہ سے عجوہ کھجور، یہ 2 ہدیے ہیں صرف۔ سرما کہاں سے آتا ہے، تسبیح کہاں سے آتی ہے، تسبیح چائنا سے بن کے آ رہی ہے، ہم اسے چومتے پھر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو یا مارکیٹ کی دوسری چیزوں کو اتنا متبرک نہ سمجھیں، یہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے مال۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یہ ایک مکہ سے ایک مدینہ سے، یہ لے کے آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وصیت کیا کرتے تھے ایک صحابی کو کہ تم ہمیں مکہ سے، جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو فرمایا کہ تم ہمیں مکہ سے زمزم کا ہدیہ بھیجتے رہا کرنا۔ آپ نے کبھی کسی سے ہدیہ نہیں مانگا، لیکن زمزم مانگا، کہا کہ یہ بھیجتے رہا کرنا۔ تو زمزم لیجئے۔ عجوہ کھجور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصبح بسبع تمرات عجوہ لم یضرہ سم ولا سحر، جو آدمی صبح 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لے اسے نہ کوئی زہر اثر کرے گا، نہ سحر، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، اور کسی کیڑے سانپ بچھو کا زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور آج کل سحر کا تو بڑا دور ہے، تعویذ، گنڈے، جادو ٹونے، کوشش کریں عجوہ کھایا کریں۔ عجوہ نہ ملے، مدینہ کی کوئی کھجور اس کی جگہ کام دے جائے گی۔ حتیٰ کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کھجور نہ ملے، دنیا کے کسی بھی ملک کی کھجور مل جائے وہ کھا لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس طرح اپنے حج کے اس سفر کو مکمل کریں، سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، فرائض کو اس کے اوقات پر ادا کرتے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی حج کو آسان فرمائے، کیونکہ حج کو جہاد کہا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جہاد ہے، اور جہاد اس لیے کہا گیا کہ اس میں کافی مشقتیں آ جاتی ہیں۔ طواف کرتے ہوئے آ گئی، سعی کرتے ہوئے آ گئی، رمی کرتے ہوئے آ گئی۔ تو اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے لیے حج کے سارے مناسک آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی باری ہے کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس کی گنجائش۔ یہ والے دن جو ہے ڈائریکٹ خیمے میں لے جاتے ہیں کعبہ والے، اور اسی میں اسپیکر پہ خطبہ وغیرہ چلتا ہے، تو کوئی بات نہیں، خطبہ بھی سنیے، لیکن جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اب ظاہر ہے کہ درمیان میں 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ریڈیو نے تو سنا دیا، خطبہ سنا دیا، سن لیجئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اپنی نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ ریڈیو بند کیجئے اور اپنی جماعت کے ساتھ نماز اذان کہیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجئے۔ اگر پورے عرفات میں
مسجد نمرہ کی اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جانا جائز ہوتا تو آج خبر میں بھی ہم اپنی جماعت مکہ والوں کے ساتھ کروا سکتے تھے۔ دعا کے لیے عرفہ والے دن ہی مطلب خیمے میں رہ کر دعا کرنا بہتر ہے یا پھر باہر جا کر کھڑے ہو کر کہیں؟ خیمے میں رہ کر بھی دعا کیجئے، تھوڑا سا باہر نکل کر کھلے خیمے کے باہر کھلے آسمان کے نیچے بھی دعا کیجئے، خاص طور پر عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے۔ حج افراد میں طواف قدوم کرنا لازمی؟ حج افراد میں طواف قدوم کرنا، چونکہ آپ مکہ میں جائیں گے، اگر آپ کو ٹائم ملے مکہ میں جانے کا تو پھر طواف قدوم کر کے آگے جائیے، بلکہ بہتر ہے کہ طواف قدوم کے ساتھ صحیح بھی کر لیں تاکہ آپ کو 10 تاریخ کو مشقت کم ہو جائے، صرف آپ طواف کریں گے اور بس۔ لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کو سیدھے عرفات ہی جانا پڑا تو طواف قدوم رہ گیا، اب وہ آپ طواف افاضہ کریں گے اور صحیح کریں گے، آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور حج تمتع اگر کر رہے ہیں تو حج تمتع میں عمرہ پہلے کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم طواف قدوم کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں کہ طواف زیارہ کے لیے؟ نہیں، اب طواف جتنے چاہیں کریں، لیکن اس صحیح کو آپ نے اس دن کرنا ہی کرنا ہے۔ تمتع والے کو 2 صحیح ضروری کرنی ہے، ایک جاتے ہوئے عمرے کے لیے اور ایک 10 تاریخ والی۔ یہ نہیں کہ جانے سے پہلے آپ صحیح کر جائیں اور کہیں کہ یہ اس کی جگہ ہوگی، ایسا نہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ طواف زیارہ 11 ذی الحج کو صبح فجر کے بعد جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی 10 ذی الحج کو نہیں جا پاتا کسی عذر کے تحت تو وہ صبح چلا جائے، کوئی بات، لیکن عذر ہونا چاہیے۔ اگر ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست و توانا ہے، ہٹا کٹا ہے، تو اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ 10 تاریخ کو جائے، یعنی وہاں سے سورج نکلتے ہی رمی کرے، آ کے نہائے دھوئے، بال کٹوا کے نہا دھو کے روانہ ہو جائے۔ قربانی تو عموماً لوگوں نے کسی نہ کسی کے کھاتے لگائی ہوئی ہوتی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ چلیے ٹھیک ہوگا۔ 7 ذی الحج کو کارواں والے مکہ لے کے جاتے ہیں اور مکہ میں کوئی رہائش نہیں ہوتی، عمرہ کر کے فارغ ہو کے منی لے آئے۔ 8 تاریخ کو منی میں نہا دھو کے ظہر کی نماز کے لیے تیار ہو جائیے اور وہیں ظہر کی پڑھی نماز، آپ کا معاملہ ٹھیک ہے۔ احرام بھی منی سے وہیں سے حرام باندھے، چونکہ جو آدمی مکہ کے حدود حرم کے اندر جہاں مقیم ہے وہیں سے حرام باندھے گا۔ حج تمتع میں 8 تاریخ کو جو حرام باندھا جائے گا، ظہر کی نماز آپ نے جا کے منی میں پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے کہ صبح فجر سے لے کر ظہر کے درمیان کبھی غسل کر کے آپ باندھیے۔ پہلے غسل کر کے رکھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پہلے کتنا، 1-2 دن پہلے۔ 7 تاریخ کو آپ گئے، عمرہ کر لیے، غسل کر لیا، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چونکہ آپ نے اس دن غسل دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہے تو کوئی بات نہیں، وہی بات ہے نا کہ نہیں چاہ رہے، نہیں ملے گا تو آپ وضو کر کے احرام باندھ لیں، جائز۔ میں نے ذکر کیا، شاید آپ تھوڑا لیٹ آئے تھے۔ 10 ذی الحج کو ظہر کے بعد جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے اور ہمیں منی واپس آتے آتے فجر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کی رات نکل گئی تو دم واجب ہو جائے گی، کیونکہ رات آپ نے نکال دی صرف اپنے ٹائم سیٹنگ نہ کرنے کے نتیجہ میں نے اس لیے اپنے ہر درس میں یہ کوشش کی ہے کہ یاد دہانی پوری طرح کراؤں کہ نکلیں منی سے حرم کے لیے ایسے وقت میں کہ آپ شام واپس آ سکیں۔ اگر لیٹ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں کہ شام ہو گئی ہمیں منی میں، اب جائیں گے تو پھر واپس نہیں آ پائیں گے، تو رک جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں، سحری کے وقت نکلیں، سحری تک جاتے جاتے آپ کی رات کا حکم پورا ہو گیا، یعنی آدھی رات سے زیادہ عرصہ وہاں گزار لیا، پھر روانہ ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ اب میں نے حج کر لیا ہوا ہے 2 سال پہلے، اب میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں، تو میں میرا تو فرض ادا ہو چکا ہوا ہے، تو اب میں یہ جو حج کروں اس کی جو ثواب ہے اپنے مرحوم دادا جی کے لیے کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، یہ پورا حج آپ کو انہی کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن انہی کی طرف سے، یعنی حج بدل جس کو کہتے ہیں، جائز۔ اس کے لیے آپ جس وقت طائف جائیں گے تو کہیں گے اللہم لبیک بالعمرہ
ان جدی، ان جدی میرے دادا کی طرف سے، اور 8 تاریخ کو اللہم لبیک حجن ان جدی، اور باقی سارا وہی رہے گا۔ جو لوگ مدینہ سے نکل رہے تو احرام تو مدینہ سے بنے، جو لوگ مدینہ سے نکلیں گے وہ احرام مدینہ سے باندھیں گے، کیونکہ وہاں مدینہ میقات ہے، مدینہ میں ذوالحلیفہ میقات ہے۔ اگر کسی کو کارڈ چاہیے تو وہ کارڈ لیتے جائیں، تاکہ حج کے دوران جہاں بھی جس موقع پر بھی ضرورت پڑے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہوں گے رابطہ میں رہیں گے۔ جن کو یہ ویڈیو چاہیے وہ ان کو اپنا نمبر دے دیں، ویڈیو بھی پہنچ جائے گا یہ جو بن رہی ہے۔ تو حج افراد جو ہے یہ جو یہاں کے لوگ ہیں سعودیہ میں، یہ میں نے سنا ہے کہ افضل ہے جو یہاں سعودیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ حج افراد کریں۔ یہ کہاں سے سن لیا آپ نے؟ غلط کہتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ افضل ہے حج تمتع، پھر ہے قران، اور پھر ہے افراد۔ افراد عموماً مکہ والے کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر سال کرتے ہیں، تو ہر سال وہ قربانی گھر والی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور حج کی قربانی جو ہے وہ چونکہ وہاں گھر کے 10 افراد گئے، 10 قربانی چاہیے، وہ افراد کر لیتے ہیں، گھر میں ایک قربانی کرتے ہیں، وہ پوری آ جاتی ہے۔ جی میرے دوست نے بولا تھا افراد کے بعد عمرہ کرنا ضروری ہے۔ افراد کے بعد عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر افراد آپ کا پورا ہو گیا، جاتے ہی آپ نے طواف کر لیا اور 10 تاریخ کو طواف اور صحیح کر لیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا افراد، اس کے ساتھ عمرہ کرنا ضروری کیسے ہو گیا؟ جو بولا تھا کہ عمرہ کرنا ضروری ہے، افراد کر کے بھی چلے جائیں۔ اگر عمرہ کر کے افراد کرو گے تو وہ تمتع ہو جائے گا۔ عمرہ کر کے آپ نے حج بھی کر لیا افراد، تو وہ تمتع آٹومیٹک ہو گیا۔ جو افراد کر رہا ہو تو عمرہ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، عمر میں 1 مرتبہ کرنا چاہیے، یہ تو صحیح ہے۔ اگر آپ نے 2 4 10 مرتبہ افراد ہی کیا اور عمرہ آپ نے کیا ہی نہیں کبھی، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ عمرہ 1 مرتبہ کرنا چاہیے، پہلے ہو بعد ہو جب بھی ہو۔ اچھا، وہ ایسا کہ حج تمتع کرنے ہیں مینا میں، وہ 7 ذی الحج کو لے جاتے ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے 7 ذی الحج کی رات کو مینا میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہمارے یہ نگران ہے وہ فجر سے کہتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد احرام باندھ لیں، تو ہم آلریڈی مینا میں ہیں، تو اسی ٹائم فجر کے ٹائم نیت کریں گے تو احرام باندھیں گے، تو اس ٹائم کوئی طواف وغیرہ یا کوئی نہیں، وہ آلریڈی ہم کر وہ آپ عمرہ مکمل کر کے جا چکے ہیں وہاں، اب کوئی طواف ضروری نہیں ہے۔ آپ مینا میں ہیں، وہیں سے احرام باندھیں اور وہیں رک جائیں، تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک۔ نمازیں کوشش کریں کہ مینا کی نمازیں قصر ہوں، لیکن ہر نماز بر وقت ہو، اور باجماعت پڑھیں۔ وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کئی لوگ پاکستان انڈیا سے بڑے پکے ہو کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے، اور وہ عرفات میں بھی دونوں نمازیں الگ الگ پڑھتے ہیں اور پوری پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں جا کے بھی الگ الگ پڑھتے ہیں، پوری پڑھتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ نہیں، اب وہ مولوی اپنی مرضی کا حج کرواتے ہیں۔ دم واجب نہیں ہوگا، لیکن سنت کے خلاف عمل تو ہے نا، سنت کے خلاف عمل رہے گا۔ جب تک حج کے سفر پہ ہے جمع قصر کرنی ہے۔ اگر حج کے سفر پہ لمبا عرصہ آپ رہتے ہیں تو پھر آپ مکہ کے اندر ہوتے ہوئے تو پوری پڑھ لیں، لیکن مینا، مزدلفہ اور عرفات میں قصر، ان 3 جگہوں پر قصر۔ جب یہ چوتھا جو آپ نے بتایا کارڈ چاہیے تو لے جائیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کام دے جاتے ہیں۔ طواف افاضہ کے لیے گھر کے کپڑوں میں بھی جا سکتے ہیں نا؟ طواف افاضہ میں گھر کے کپڑوں میں ہی جائیں، نہا دھو کے، پھر آپ نے کوئی وہی میلا سا احرام باندھ لیا تو کیا فائدہ؟ ایک شخص ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، بچپن میں تھا تو وہ شرک کرتے تھے، تو ابھی وہ حج بدل کرنا چاہ رہا ہے، مگر اس کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ وہ شرک کرتے تھے اور ان کے نام پہ کروں یا نہیں کروں۔ کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں، حج میں پہلے عمرے کے لیے آدھے نکال لیں اور 10 تاریخ کو گنجا کروا لیں، دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے۔
لازمی کا مطلب یہ ہے کہ افضل ہے 4 مرتبہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 مرتبہ گنجا کروانے والوں کو، 4تھی مرتبہ چھوٹے کروانے والوں، لہذا پہلے عمرہ کریں، آدھے آدھے نکال لیں، حج کریں پورے نکال لیں۔ ایک جو آدمی سر کے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا وہ سر کی قربانی کیسے دے گا؟ مسلمانوں میں تو جہاد آپ کو معلوم ہے نا، سر کی قربانی نہیں دیتا، بالوں کی قربانی نہیں دیتا، سر کی قربانی کیا دے گا؟ افضل ہے، 3-4 گنا زیادہ افضل۔ ابھی شیخ صاحب ہم لوگ جا کے ابھی 8-7 تاریخ کے دن عمرہ کریں گے، پھر 10 تاریخ کو چھوٹے چھوٹے ہیں پھر بھی اس طرح گھما دیں گے، مشکل نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، لا کے دونوں سنتوں پہ عمل کر لیں، پہلے جا کے مشین لگا لیں، اگلے دن اسرا لگا لیں۔ آپ کے تو ویسے بڑی مشکل سے مشین میں بھی آئیں گے، لیکن لگوا لیں، پہلے دن مشین لگوائیں، دوسرے دن اسرا لگوائیں۔ اور 10 تاریخ کے دن جو بڑے شیطان کو کنکر مارتے ہیں، دعا کچھ بھی نہیں ہے، دعا نہیں ہے؟ ہاں، اس کے بعد دعا نہیں ہے، چھوٹے اور درمیانے کے بعد دعا ہے، اور بڑے کے بعد دعا نہیں ہے۔ وہاں سے ماریں اور چل دیں، نہ 10 کو، نہ 11 کو، نہ 12 کو، نہ 13 کو، بڑے کے بعد دعا نہیں ہے۔